الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور بہت سی پیاری بچوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آ گئی کہ آپ کی حیثیت انسانیت میں، مخلوقات میں آپ کی حیثیت کیا ہے۔ اس کے بعد آپ سے فرمایا بشر المؤمنین، اہل ایمان کو بشارت دو، خوشخبری سنا دو ان کو، جن لوگوں نے آپ پر ایمان لایا، آپ کی شریعت قبول کی، آپ کی اتباع قبول کر دی، ان کو بشارت دینا ہے۔ اور بشارت کس بات کی؟ بشارت اس بات کی دیں گے آپ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، یہ بشارت کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت عظیم اور بڑا اجر ہے، یعنی ان کے عمل کا معاوضہ جو ان کو ملے گا اللہ کے ہاں، وہ حساب و کتاب میں نہیں آ سکے گا، مقدار میں نہیں آ سکے گا۔ ایک جنت کا پلاٹ ارضھا کعرض السماوات والارض، کائنات کی وسعت کے برابر اس کی پہنائی ہے۔ تو اتنے سارے اجر اس میں، اس جنت میں کیا ہے؟ اس میں کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، تعیش اور خوش گزارانی کے لیے، آپ کی ایک ایسی زندگی کے لیے جس کا کوئی اختتام نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ کے لیے وہاں کیا تیاری ہے؟ ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں بھی نہیں آتا ہوگا کہ مجھے بھی ایسی نعمتیں ملیں جو اللہ نے وہاں اہل ایمان کو۔ لیکن فرمایا وبشر الذین آمنوا، جب وبشر المؤمنین، اہل ایمان کو بشارت، تو یہ ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہوتے، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا فضل و کرم اور مہربانی ہوگی۔ ولا تطع الکافرین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما کر امت کی طرف روئی سخن ہے، مقصد امت مسلمہ ہے۔ ولا تطع الکافرین، کفار کی پیروی نہیں کرنا ہے، وہ آپ کو رستے سے بھٹکا دیں گے، وہ آپ کو ایسے کام اور امور میں لگا دیں گے جس میں دنیا تو ہے مگر آخرت کی تباہی ہے، بعض اوقات میں دنیا کی بھی تباہی ہے۔ آج کل یہ عالمی تمام تباہیوں کے پیچھے یہ چکر بھی کار فرما ہے کہ کفار کو اپنی حرام مصنوعات کے لیے میدان چاہیے، اور ان میدانوں میں صرف اسلام ہی رکاوٹ ہے، جو شراب، جو سیاہ کاری، جو زنا اور دیگر خرافات سے منع فرماتا ہے، تو اس لیے ان کی لڑائی بھی اسلام کے خلاف۔ ولا تطع الکافرین، ان کی پیروی کرنا نہیں ہے، اور منافقین کے بھی۔ اور ودع اذاہم، یہ جو تکلیف پہنچائیں گے آپ کو، ان کی تکلیفات کی بھی پرواہ نہیں کرنا، اور ان تمام مراحل میں وتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پر اعتبار و انحصار کرنا۔ وکفی باللہ وکیلا، کیونکہ طاقت کے حوالے پر، آپ کو ساتھ دینے کے حوالے پر اللہ کی ذات ہی کافی ہے۔ کفی باللہ، کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب اللہ ہے اور اللہ آپ کا کارساز ہے، اللہ جب آپ کا ساتھ اور ساتھی ہے، کسی اور کی کیا ضرورت؟ اللہ کافی ہے، اور اللہ کی کافی ہونا آپ زندگی کے ہر قدم پر دیکھیں گے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمایا گیا یہ آپ کی امت کے لیے پیغام ہے، ایک مسلمان کے لیے یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے، اور اس پیغام کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کے ادوار و اطوار درست کرنی چاہیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی